حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے، کام کاج کے لیے کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں۔ خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزوں اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے، گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا۔ سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے، ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا۔ وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا، یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی، ایک پیالہ ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، 3 چیزیں ملی تھی۔ اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی، بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا۔ ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے، کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں، گھی خرید سکوں۔ گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس۔ ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کیے ہوئے تھوڑے پیسے ہیں، وہ لے جائیے، آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے۔ کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے رکھا ہے، عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اس کو۔ وہ لا کر کے دی، ایک پوری کافی اس میں درہم جمع ہوئے تھے، ہر مہینے شاید تھوڑا 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 وہ جماتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے درہم لے جا کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور بیت المال میں صحابہ سے کہا آج سے میرا وظیفہ اتنا کم کر دو، اس لیے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، گھر میں میرے بچ رہا ہے، اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، یہ کم کر دیا جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بلایا، کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی 2 گھڑی کا مہمان ہوں، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، ایک چادر ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں، اور وہ برتن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ تینوں بیت المال کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے لیے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں، جہاں میری روح قبض ہو فوراً یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اے ابو بکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے، آپ کے برابر کون ہو پائے گا؟ اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جس میں آپ کے لیے کتنے چیلنجز تھے معلوم ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سب سے بڑے چیلنج تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر کو ملک شام بھیج رہے تھے، ایک لشکر جس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا گیا تھا، جن کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ اس لشکر میں تقریباً 10,000 صحابہ تھے جو جا رہے تھے روم کے لیے یا ملک شام کے لیے، وہ نکل رہے تھے۔ وہ مدینے سے تھوڑا باہر نکلے تھے کہ حضور کی وفات کی خبر آ گئی، وہ لشکر واپس آیا مدینے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدفین بھی ہو گئی، حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ دوسرا چیلنج آپ کے پاس یہ آیا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے، کہا اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں وہ لوگ اسلام کے ایک بنیاد کو چھوڑ رہے تھے، کہا حضور جب تک تھے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے، اب نبی نہیں ہیں تو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی وہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے، چھوڑ دیے۔ کچھ کافر ہو گئے،
ان کا ایک فتنہ بھی اٹھ گیا تھا، مدینے کے آس پاس کے کچھ لوگ، ایک چیلنج یہ تھا۔ تیسرا ایک چیلنج تھا مسیلمہ کذاب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی فوراً اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس نے کہا میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ایک اچھی خاصی فوج بھی جمع کر لی، پیسہ تھا اس کے پاس، مال تھا۔ اب دیکھیں تین معاملات۔ ایسے وقت میں ایک طرف زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا فتنہ بھی ہے، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اگر یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ سوراخ بعد میں جو ہے نہر بن جائے گی۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام، ظاہر سی بات ہے دونوں اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں جگہ فوج کی ضرورت ہے۔ اس اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روم یا شام بھیجا تھا اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس میں 10,000 صحابہ جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ایک طرف زکوٰۃ کے منکرین سر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک طرف مسیلمہ کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، ایسے وقت میں آپ اسامہ بن زید کو 10,000 کا لشکر دے کر اس جگہ بھیج رہے ہیں، اس جنگ کو کینسل کر دیں، ابھی اس کو رکوا دیں، یہاں صحابہ کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت ابوبکر کی بات دیکھیں، کہتے ہیں اے عمر تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں اس لشکر کو نہیں لوٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو لشکر بھیجے تھے وہ اسامہ بن زید کا لشکر تھا۔ یا اور بات ہے کہ حضور کی وفات کی خبر سن کر کے وہ مدینے آئے ہیں، لیکن اس لشکر کو روکا نہیں جائے گا، اگرچہ زکوٰۃ کے منکرین اور مسیلمہ کذاب سے لڑنے میں ہمارے جسموں کے چتڑے بھی اڑ جائیں، میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بھیج دیا۔ وہ صحابہ جو اس لشکر میں تھے سب کو بھیجا کہ یہ میرے نبی کی آخری خواہش تھی، آخری زمانے میں میرے آقا نے روانہ کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو جانتے ہیں کس طرح روانہ کر رہے ہیں؟ جس عمر میں صدیق اکبر تھے وہ 60 سال کی تھی، 18 سال کے جوان اسامہ بن زید سپہ سالار مقرر ہوئے، ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی ناتی رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھا کر رسی پکڑ کر چلنے لگے، وہ اتر کر کے آگے نیچے اچھل کر کے نیچے آئے، کہا غضب ہو گیا، آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ جلدی سے بیٹھ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ میں نیچے چل رہا ہوں، بس یہ دیکھو کہ اس پیٹھ پر تمہیں بٹھایا رسول اللہ نے، اس گھوڑے کی پشت پر تمہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تمہیں اس پشت سے نیچے اتار سکے۔ یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا۔ کہا اے امیر المومنین آپ چھوڑ دیں، آپ رخصت کر دیں، مدینے سے باہر تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ لشکر روانہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ کہا اسامہ بن زید خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، میں معاملات سنبھالنے میں لگ گیا، خواہش تو میری بھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا اس میں میں بھی شامل ہوتا، لیکن میں جا نہیں سکتا خلافت کے معاملات کو لے کر، صرف رسی پکڑ کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ کل بروز قیامت جب اس لشکر کے نام پکارے جائیں تو سپہ سالار کی گھوڑے کی رسی پکڑنے والے میں میرا بھی نام آ جائے۔ اتنی نسبت کے لیے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جا رہے تھے۔ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جانثاری کا جو جذبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں بدرد آتم موجود تھا۔ آپ کی خلافت کے پورے معاملات میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ آج میں نے چاروں خلفاء کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور ہم اس سے پہلے ایک ایک خلیفہ کی زندگی پر ایک ایک دن پورا بیان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فتوحات میں سے یہ ہے
اسامہ بن زید کو بھیجا، یہ بھی فتح پا کر کے واپس لوٹے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر کے آئے، اور ایک فوج مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیجی، مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر کے وہ صحابہ آئے، جھوٹے نبی کو۔ ایک فوج مانعین زکوٰۃ کے پیچھے بھیجی، ان کا بھی خاتمہ کر کے وہ مدینے آئے۔ صرف ایک سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شورشوں کو، سارے فتنوں کو سب ختم کر دیا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا۔